الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور برخورداروں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ریچول بن جاتی ہیں معاشرے میں نا، کہ بھئی اب یہ والا معاملہ ہوگا تو یہ کرنا ہے، یہ والا ہوگا تو یہ کرنا ہے، کہ جب کوئی نکاح کا موقع ہوگا تو کسی مولوی صاحب کو بلاؤ، جب کسی کی فوتگی ہو جائے گی تو مولوی صاحب کو بلاؤ، مردے کو نہلانا ہے تو مولوی صاحب کو بلاؤ۔ یہ ایک ایسی چیزیں معاشرے میں آ گئی ہیں جس کا کوئی معاشرے سے تعلق تھا نہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ ہر بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ نکاح پڑھا سکے، ہر بندے کو اس قابل ہونا چاہیے کہ جنازہ پڑھا سکے، کیونکہ دنیا میں تو غمی خوشی تو آتی رہتی ہے، غمی بھی آنی ہے گھر میں، خوشی بھی آنی ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں یہ بات آتی ہے، حدیث پاک میں کیا لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل جب قیامت کا منظر ہوگا نا، جب ساری کائنات کے سارے انسان سامنے کھڑے ہوں گے تو ایک آواز آئے گی۔ کیا آواز آئے گی؟ اور وہ آواز ایسے آئے گی سارے انسانوں کو جیسے آپ میری بات سن رہے ہیں، سپیکر سے سن رہے ہیں، اس طرح آواز آئے گی۔ آواز کیا آئے گی؟ آواز یہ آئے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یور اٹینشن پلیز، تو یہ آواز آئے گی اٹینشن پلیز، کہاں ہیں وہ لوگ جو غم اور خوشی دونوں حالتوں میں، جب ان پہ غم آتا تھا یا خوشی آتی تھی تو دونوں حالتوں میں اللہ کو نہیں بھولا کرتے تھے، اللہ کو یاد کیا کرتے تھے کہ اس غم کے حالت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، خوشی کی حالت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے، وہ باہر تشریف لیں، وہ باہر آ جائیں۔ تو ایک سٹیج بنایا جائے گا، اس سٹیج کے اوپر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا کہ کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کون ہیں۔ پھر دوسری آواز لگے گی، جب یہ لوگ آ جائیں گے پھر دوسری آواز آئے گی، کہاں ہیں وہ لوگ جو مال کو خریدتے وقت اور مال کو بیچتے وقت اللہ کو نہیں بھولا کرتے تھے، جن کو خریدتے اور بیچتے وقت یاد رہتا تھا کہ کسی کو جواب دینا ہے، کوئی ہے جو دیکھنے والا، کوئی لکھنے والا ہے۔ پھر وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اور تھوڑے سے لوگ، زیادہ نہیں ہوں گے، یہ والے بھی تھوڑے ہوں گے، وہ بھی تھوڑے ہوں گے، پھر ان کو کہا جائے آپ بھی تشریف لیں، وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں گے۔ پھر تیسری آواز لگے گی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جب لوگ سو جایا کرتے تھے، رات کو سو جایا کرتے تھے، یہ اللہ کی محبت میں اٹھ کے وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، وہ بھی باہر تشریف لیں۔ یہ بھی تھوڑے سے لوگ ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، ان کو بھی بلا کے سٹیج پہ کھڑا کیا جائے گا تاکہ سارے لوگ دیکھ لیں کہ آج یہ دنیا میں جو یہ کرتے تھے تو یہ کون لوگ ہیں آج۔ ان کو وہاں لا کے کھڑا کیا جائے گا اور ان کا پروٹوکول لگ جائے گا۔ پروٹوکول لگ جائے گا۔ پروٹوکول کیا ہوتا ہے کہ جب پرائم منسٹر بنتا ہے کہ جی آج پرائم منسٹر نے اوتھ لینا ہے، پرائم منسٹر صاحب نے آج ان کا اناؤنسمنٹ ہونی پرائم منسٹر کی، تو جو ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب فلانے بن گئے ہیں تو ایک دم ان کا پروٹوکول لگ جاتا ہے، 25-30 پولیس والے ادھر ادھر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ اب ان کے ساتھ یہ عام آدمی نہیں رہے، پروٹوکول والے ہو گئے۔ تو یہ جو پارٹیاں ہوں گی ان کا پروٹوکول ہوگا لاکھوں فرشتوں کی شکل میں، ہزاروں نے، لاکھوں فرشتے، ان کا پروٹوکول ہوگا، اور ان کو کہا جائے گا کہ سر آپ لوگوں کا آج کوئی حساب کتاب نہیں، آپ بغیر حساب کتاب جنت میں تشریف لے جائیں، پھر باقیوں کا حساب شروع ہوگا۔ اب یہ ایک موقع ہیں، یہ مواقع ہیں جن کے گھر میں خوشی تو آتی ہے، شادی بھی ہونی ہے، فوتگی بھی ہونی ہے۔ تو اگر اس موقع پہ، جیسے اب میرے بیٹے کی شادی ہے تو میں اس بات کو رواج دینا چاہتا ہوں خود، کیونکہ جب میں تبلیغ میں لگا تھا تو میں نے ایک بات کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ میں
ایک کانسیپٹ ہے جو دیندار لوگوں کا، اس کانسیپٹ کو میں نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ. یہ میری اس نیت تھی، اس میں کامیاب ہوا نہیں ہوا یہ اللہ جانتے. کیا کہ میں نے ایک برانڈڈ مولوی بنانا ہے، پریزنٹیبل، کہ جس کو دیکھ کے لگے مجھے ایسا بننا چاہیے، نہ کہ یہ دیکھ کے میرے یار ہے کہ ورنہ مجھے یاد ہے شروع میں ٹانگے چلتے تھے، ٹانگے، اب تو ٹانگے چلتے نہیں، نئی جنریشن کو پتہ نہیں ٹانگا کیا ہوتا ہے، پہلے ٹانگے چلا کرتے تھے. تو ٹانگے پہ جو کوچوان ہوتے تھے نا، کوچوان جو ٹانگا چلانے والے، تو ان کے سامنے کوئی وہ اوپر سے آواز لگا رہے ہوتے تھے، ہارن تو ہوتا نہیں تھا ان میں، تو آواز لگاتے تھے وہ. اگر کوئی داڑھی والا آ گیا نا تو مجھے اچھی طرح یاد، چھوٹا سا تھا تو داڑھی والا، اوے مولوی، اوے ہٹ جاؤ. یعنی ایک باقاعدہ بے عزتی سے اس کو کوچوان بلاتے تھے کہ وہ مولوی. یہ اب آہستہ آہستہ اللہ نے فضل فرمایا ہے کہ ایک دعوت کی محنت شروع ہوئی ہے، اس محنت میں ایک کانسیپٹ ختم کر کے مولوی کو عزت والا کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. احترام آ گیا معاشرے میں. تو یہ میرا ایک ارادہ تھا کہ ایک کانسیپٹ کرنا چاہیے کہ اپنے بیٹے کا نکاح باپ کو کیوں نہیں پڑھانا چاہیے؟ باپ کیوں نہیں؟ ہر بندہ مولوی ہے. جس کو جو اللہ کو مان کے چلتا ہے، اللہ کی مان کے چلتا ہے، یہ مولوی ہے. ٹھیک ہے مدرسہ پڑھنا اور علیحدہ بات ہے کہ مدرسہ پڑھا، مدرسہ نہیں بھی پڑھا، اگر اللہ کا فرمان، قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ علماء پتہ کون ہے؟ قرآن اللہ کہہ رہے ہیں علماء کون ہیں؟ اللہ کہتے ہیں علماء وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. بس اللہ نے ایک نشانی بتائی. اللہ نے کہا کہ 9 سال مدرسہ پڑھا ہے کہ 10 سال پڑھا کہ نہیں پڑھا، نہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے یہ عالم ہے. تو یہ ایک میرے دوستو یہ ہے کہ نکاح مسجد میں کرنا یہ سنت ہے. نکاحوں کو مسجد میں کرنے کا رواج دینا چاہیے، مسجد میں کریں. اور نکاح میں سادگی ہونی چاہیے، سادگی، سادہ کرو، آسان، نکاح کو آسان کرو. اتنا مشکل کر دیا نکاح کو، اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ بھی جو نکاح ہو رہے ہوتے ہیں، شادیاں جب ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک دوسرا کو، جو آدمی غریب آدمی دیکھ کے تو توبہ ہی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کس طرح کروں گا، میرے بچے کس طرح آئے گا، کہ جس کا جوڑا 25-25 لاکھ کا بننا شروع ہو جائے گا. اب جو عورتوں کے جوڑے 25-25 لاکھ کے بننے شروع ہو جائیں گے تو کیا بنے گا پھر؟ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ اسی کام کے لیے نہیں دیا کہ پیسوں شادیوں پہ لگا دو سارا، کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جناب میاں صاحب دی بیٹی دی شادی ہوئی ہے، میاں صاحب دی بیٹے دی شادی ہوئی ہے، دیکھو بلا کی ہوتا 15 فنکشن، 16 فنکشن، 30 فنکشن، آج قوالی نائٹ ہے تو آج فلانی نائٹ ہے تو آج تماکی نائٹ ہے. یہ کیا کر رہے ہیں یار؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ کا دیا ہوا مال اس طرح اجاڑنا، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ کہتے کھاؤ پیو موج کرو، لیکن یاد رکھنا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے کچھ حدیں باندھی ہیں، اس کو کراس نہ کرنا. حد سے نہ بڑھو، کھاؤ پیو موج کرو، اللہ نے اجازت دی ہے. کپڑے پہننے جتنے مرضی مہنگے پہن لو، لیکن شو نہ مارنا. گاڑی جتنی مرضی بڑی رکھ لو، لیکن اگر گاڑی بڑی رکھ کے یہ ہوا کہ لوگ مجھے کہیں گے یہ گاڑی والا ہے، اس کی یہ گاڑی ہے، لوگ دیکھ کے یہ کہیں گے، تو پھر انتظار کرو. گھڑیاں چاہے 100 کروڑ کی گھڑی پہن لو، اس کی اجازت ہے دین میں، لیکن اگر گھڑی پہننی اس لیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں گے کہ اس کی رولکس جو ہے وہ ہیرے والی ہے، تو پھر انتظار کرو، تمہیں لگ جائے گا پتہ. اور جس نے اب تو یہ ہوتا نا کہ کوئی فلان لڑکی آئی تھی، اس کو پتہ اس نے کینڈل کا پرس پکڑا ہوا تھا، وہ کتنے کا جی 5 کروڑ روپے کا پرس ہے، وہ یہ اس نے پکڑا. پتہ تمہیں دیکھا تھا، جوتی دیکھی تھی اس کی، ہرمس کی جوتی پہنی ہوئی تھی. کیا ہے یہ؟ جو انسان چیزوں سے اپنے آپ کو عزت والا بنانا چاہتا ہے، میرے دوستو یاد رکھو، جو چیزوں سے اپنے آپ کو عزت والا بنانا چاہتا ہے، اللہ ان چیزوں سے اس کو ذلیل کرائے گا. یاد رکھنا، اس دھوکے سے نکل جاؤ. عزت تو انسان کی ہوتی ہے، چیزوں کی تھوڑی ہوتی ہے. کہ یہ کہ حضرت صاحب کا، مجھے یاد ہے کہ مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک چھڑی لیا کرتے تھے، ایک چھڑی ہوتی تھی ان کے پاس. تو میں نے ان کا ایک خادم تھا، اس خادم نے کہا تھا کہ یہ چھڑی جب مولانا کا انتقال ہو، چھڑی میں نے لینی ہے. تو میں اسے کہتا تھا کہ جب آپ کا انتقال ہوگا چھڑی میں لوں گا.
یہ انتقال والا معاملہ جو ہے نا، یہ بھی ایک ایشو ہے. جس نے مرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے نا، اس کو اس بات کوئی بات نہیں، اسے کوئی آپ نے مر جانا ہے، اس کو کوئی بات نہیں اس بات کا مر جانا ہے. جس نے اس کا پروگرام، جس کے اسکیجول بھی نہیں ہے، اس کو کوئی پتا نہیں تو موت آنی ہے. وہ کہتے ہیں نیش گلا کرنا، منحوس گلا کرنا. ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، والدہ صاحبہ تھی 96 سال کی، اور خود وہ سے 76 سال کے. تو میں اسی طرح ان کے دعا کے لیے گیا تو وہ سامنے بیٹھے تھے، تو رو رہے تھے. تو میں نے کہا کہ رونے کی ایسی خاص کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ان قریب آپ بھی ملنے والے ہیں ہم سے. تو اس کے بچوں نے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا ساڈے ابے بھی مارنا چاہنا تھا، ہی منحوس گلاں کرنا، بے شرم کا. اور 6 مہینے بعد ابا جی مر گئے تھے. ہم جانے والے ہیں، موت آنے والی ہے، جانے والی. پھر کیا ہے؟ کسی کو کہہ دے کہ مر گئے. تو ابھی میں کل پرسوں رات مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، کچھ لوگ آ گئے، تو میں نے کہا کہ یار اگر میں یہاں مر گیا، میرے سر میں بہت درد ہو رہی، چکر آ رہے تھے، اور اتنے چکر آ رہے تھے کہ مجھے لگے کہ میں ناک کو صاف کیا، اس میں خون نکلا. تو میں کہا یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو میں نے یار اگر میں مر گیا نا تو مجھے یار پہلے دفنا دینا، پھر میرے گھر والوں کو بتانا، ادھر پہلے دفن کر دینا. دور آ کے یار تجھے کی گلا کر دو، خدا دا خوف، خیر منہ چو خیر کڈو. بھائی میں کہ موت تو خیر ہے، موت تو خیر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ مومن کے لیے موت ہے، کیونکہ ہمارے چونکہ اسکیجول میں نہیں ہے. لہذا یہ جس کو تو موت یاد ہے نا، وہ اپنی خوشی غمی میں اللہ کو دیکھے گا. یاد رکھنا، وہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے. تو آج میں اپنے بیٹے کی شادی پہ، نکاح پہ یہ پیغام دے رہا ہوں، جس میں جو میری بات سن رہے ہیں، 2-3 کام کر لو، بڑے مزے آ جائیں گے خدا کی قسم. 2-3 کام. ایک تو نکاح کو، شادیوں کو سادہ کر لو، اوپر سے 3 نقطے ہٹا دو شادی پہ، تو شادی رہ جائے گی. سادہ کر لو، سادہ کر لو. اور دوسرا، اس میں کوشش کرو کہ اس ان نکاح من سنتی فَأَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. نکاح کرنا میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یاد رکھنا. اللہ کے نبی سے کہے کہ میرے میں سے ہے ہی نہیں، نکال دو اس کو باہر. 2 باتوں ایسی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جو مجھے اس وقت یاد ہے. ایک تو نکاح کے بارے میں کہا ہے، ایک آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ میں سے نہیں. نماز پڑھنے والے، نماز چھوڑنے والے، جو نماز نہیں پڑھتا، نماز چھوڑتا، اس کو نہیں کہا کہ یہ مجھ میں سے نہیں ہے، کہا یہ گناہ گار ہے. روزہ نہیں رکھتا، مجھ میں سے نہیں یہ نہیں کہا. حج نہیں کرتا، حج فرض ہے، مجھ میں سے نہیں کہا. جو ملاوٹ کرتا ہے یہ مجھ میں سے نہیں، ملاوٹ کرنے والا میرے میں سے نہیں. اس کو نکال دو باہر، اس کو میری امت سے باہر نکال دو. انسانیت کو نقصان پہنچانے والے اللہ کے نبی نے سخت ان کے ساتھ سخت نفرت کا اظہار کیا کہ اس کو پرے کر دو مجھ سے. اس کو تمیز نہیں ہے اس بات کی کہ اس نے کیا کر دیا. یہ اس نے ملاوٹ والا دودھ پلا دیا بچوں کو، چھوٹے بچے کو ملاوٹ کا دودھ پلا دیا. اس نے کھانے کی چیزیں ملاوٹ کر دی. اس نے دوائی تھی، لائف سیونگ ڈرگ تھی، اس نے ملاوٹ کر کے بندہ مار دیا. اس کو مجھ سے، میرے میں سے نکال دو. تو میرے دوستو، یہ شادیاں، نکاح جو ہیں، اس میں ضروری چیز سمجھنے کی کیا ہے؟ ایک ہی بات میں بتانے لگا ہوں. بس میں نے جو آیت پڑھی تھی، 3 آیتیں نکاح میں پڑھی جاتی ہیں عموماً، ان تینوں میں ایک ہی بات ہے. کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. کہ دیکھو، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. جس کی بیٹی کو گھر لے کے آ رہے ہو، اس کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. یہ بیٹی تمہیں اپنا گھر چھوڑ کے تیرے گھر میں آ رہی ہے، یاد رکھنا یہ اللہ کی پناہ میں ہے. یاد رکھنا، کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، اس کو نوکرانی نہ گھر میں بنانا. یہ ملکہ ہے، یہ ملکہ ہی بنا کے رکھنا ہے اس کو. یہ اپنے بھائیوں کی، اپنے باپ کی، اپنی ماں کی، اپنے نانا کی، اپنے دادا کی یہ شہزادی تھی. تو تم نے اس کو شہزادی بنانا ہے. ایسا نہ کرنا کہ آ کے کہیں یہ سوچے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ تو کم ہی نہیں کر رہی ہے، تو یہ نہیں کر رہی ہے، تو وہ نہیں کر رہی. تانے اس کو مار رہے، گھر میں بچیوں کو تانے مار رہے.
اب تو جلدی جلدی طلاقیں ہو رہی ہیں. 40% چلا گیا ریٹ طلاق ڈائیورس کا. کیوں 40% چلا گیا؟ ابھی غور کیا اس بات پہ 40% کیوں ہو گئی؟ جس نکاح میں نافرمانی سے شروع ہوا ہے نافرمانی پہ ختم ہو رہا ہے، اس میں خیر کہاں سے آئے گی؟ خیر کیسے آ سکتی؟ خیر تو آئے گی النکاح من سنتی، یہ سنت ہے. تو سنت کے خلاف کر رہے تو اس میں دعا کرتے ہو. دعا ایک بندے نے مجھے کہا کہ تسی میری بیٹی کا نکاح پڑھا دو گے؟ میں کہا یار میں تو نہیں پڑھاتا تھا. نہیں آپ سے پڑھانا ہے جی. میں کہا چلو پڑھا دیں گے. تو اب نکاح پڑھا رہے ہیں. ایک نیا رواج نکلا نا، کوئی بیچ میں سے وہ لگا کے پھول سے ایک لکڑی ادھر بین دی آگے بندہ ادھر آ کے منڈا بین دے ایک مولانا صاحب آئے تو اتنے کڑیاں سر تے چڑھیاں ہوندیاں نے تیار شیار ہو کے، وہ بے شمار لڑکیاں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، وہ بندہ وچ نکاح پڑھا رہا ہے. یہ تماشے کیا کر رہے ہو؟ یہ نکاح سنت ہی ہے، یہ سنت ہے. مسجد میں نکاح کرنے کا حکم دیا، اسی لیے کیا کہ ان سے بچو خدا کے لیے. تو اس میں یہ جو کرنے لگے ہو، یہ جو اس میں لا رہے ہو، وہ مجھ نے کہا جی نکاح پڑھاؤ. اب میں گیا تو یہ صورتحال میں نے ان کو پہلے سمجھایا. میں کہا یار مجھے نکاح پہ بنانا نا اگر آپ نے تو ایک ہی گزارش ہے، میں کہا جی سیگریگیشن کرنا، میں عورتوں کو بیچ میں عورتیں نہ ہوں. انہوں نے کہا جی بالکل فکر نہ کرو. تو میں گیا تو سارا کچھ وہی تھا. میں کہا جی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایسا نہ کرنا. انہوں نے کہا جی اس کو کری، عورتیں نہیں مانتی کی کریے؟ عورتیں نہیں مانتی. جو عورتیں کیسے مانیں؟ آپ نے عورت کی کوئی تربیت کی نہیں. جب آپ نے تربیت کی نہیں، آپ تو ولی تھے گھر کے. کلکم رائی، تم سب کے سب نگہبان ہو. ہر گھر کا مرد اپنے پورے خاندان کا نگہبان ہے. اس سے اس کی نگہبانی کا سوال ہوگا کہ کیا تربیت کی تھی. ہم تربیتیں کریں کہ بڑا پیسے کما کے لے، جتنے مرضی پیسے لے آؤ، بس ان کو اچھا کھلانا ہے، اچھا پڑھانا ہے، گاڑیاں لے کے دیں. حرام حلال کو چھوڑو. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، یہ کوئی تماشا نہیں ہو رہا. حرام کھا کے حلال ڈھونڈ رہے ہو، ایسا نہیں ہونا. مفتی زین العابدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کتی کے پیٹ سے، کتیا کے پیٹ سے کبھی بکری کا بچہ پیدا نہیں ہوتا. یعنی حرام میں سے حلال کبھی نہیں نکلتا، اور کبھی بکری کے پیٹ سے کتیا کا بچہ پیدا نہیں ہوتا. حرام میں سے حلال نہیں نکلتا، حلال میں سے حرام نہیں نکلتا. حلال کھاؤ گے حلال نکلے گا، حرام کھلاؤ گے حرام نکلے گا. تو اگر اس نکاح میں نافرمانی نہیں کرنی، نافرمانی نہ کی تو کیا نکاح نہیں سیکھو؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ آج میں اپنے بیٹے کے نکاح پہ یہ باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ کوئی یہ کہے کہ یار مولوی صاحب تجھے گلا، پہلے میں نے کبھی یہ باتیں نہیں کی، آج کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کا نکاح ہے. 9 فوٹوگرافر آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں فوٹوگرافر؟ اچھی بھلی عورتیں سمجھدار وہ تیار ہو گئے، ادھر فوٹو کھچا رہی ہیں، فوٹو کھچا رہی ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب میں نے دیکھا ایک فنکشن میں، اس میں اچھی بھلی خاتون، اچھی بھلی وہ مطلب کوئی 45-50 سال کی، تو انہیں سارے فوٹوگراف اکٹھے کیے، کبھی ایسا کر رہی ہے، کبھی ایسا کر رہی ہے، ایسا کر رہی ہے، دیکھو جی ایسے کر. یہ تماشے کر رہے ہیں. لوگوں کے 10 بندے ہماری بچیوں کی فوٹویں کھینچ رہے ہیں، کوئی ویڈ کر رہے ہیں، پوز بناؤ، نینجے پڑھاؤ. ہماری مت ماری گئی، خدا کی قسم مت ہی ماری گئی. اللہ نے مت مار دی. شرم حیا ختم ہی ہوگی کہ یار میری بیٹی کو کوئی یہ فوٹوگرافر کیوں دیکھے گا؟ کیا مجھے کی تکلیف ہے؟ کیا ہوگا اس سے؟ اچھا فوٹو بنا کے ریلیں بنا کیا رکھ رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو اس کو کہ جی ویڈیو بنی کی ہے، پھر دین واٹ؟ کیا ہو جائے گا اس ویڈیو سے؟ بتاؤ. کبھی اس پہ کوئی سوچے کہ جو ویڈیو بنا کے رکھی ہوئی ہے، یہ فوٹو بنا کے رکھی، البم بنا رہے ہیں، کیا ہوتا ہے اس سے سوائے اللہ کا حکم توڑنے سے؟ اس میں کیا ہوتا ہے؟ اور کیا نکالنا ہے اس میں سے؟ لیکن چونکہ عقل ماری گئی ہے، عقل بند ہو گئی. تو میرے دوستوں، میری آج اس بات پہ گزارش ہے کہ اپنی شادیوں میں یار نبی کی سنت ہے، اس میں زندہ کرو، مزے آ جائیں گے، سارے گھر بس جائیں گے اللہ کے فضل سے. کوئی ڈائیورس نہیں ہوگی 40%، یہ نہیں جائے گا 40% پہ اگر اس میں اللہ کا حکم زندہ کر دیا. اللہ کا حکم. اب یہ مسجد میں بیٹھ کے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، نکاح ہونے لگا، کیا ایسا پرابلم آ گیا کہ یار وہ کڑی سامنے نہیں آئے گی، کی ہو جائے گا؟ دین واٹ؟ کیا ہوا کہ لوگ کہیں گے وہ فٹر منہ ہے کہ مولوی نے کڑی سامنے نہیں سی. کوئی ہے اس میں ایسی بات؟ لیکن مت ماری گئی، مت بج گئی، کریے جو مرضی. سادی باتیں کرو میرے دوستو، سادہ کام کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ
کو خوش کرنے کا پروگرام بناؤ، تھوڑے دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، گئے کہ گئے، کوئی لمبا پروگرام نہیں ہے۔ اچھے اخلاق سکھاؤ اپنے اولاد کو، اپنے اولاد کو، بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ایک دوسرے کا احترام کرنا سکھاؤ۔ بچی آ رہی ہے تو ہم اپنے بچے کو یہ سکھا رہے بیٹا یہ ہماری بیٹی آ رہی ہے اس گھر میں، اب یہ کوئی بہو نہیں ہے، ہماری بیٹی ہے، یہ اسی طرح رہے گی جیسے ہماری بیٹیاں رہتی ہیں، اور تم نے بھی اسی طرح رکھنا ہے جس طرح ہم رکھیں گے اس کو۔ اتنی کیا ہے اس میں پرابلم؟ اس کا احترام کرنا ہے، بیویوں کا احترام کرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ کے نبی کہہ رہے عورتوں کے معاملے سے اللہ سے ڈرو۔ ایک ہی آخری بات سنا کے میں نکاح شروع کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ تم میں سے وہ نیک انسان ہے جو بیویوں سے ڈرتے ہیں۔ بیویوں سے ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ہم نے بنایا ہوا کہ تھلے لگائے تو اتے لگائے، بکواس۔ بیوی سے ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ بیویوں نے کیا ڈرنا ہوتا ہے؟ کیا کرنا بیویوں نے؟ صرف اتنی کرنا ہوتا ہے کہ آدھی گالیں مان جائے، اگر نہیں ماننی تو سن تو لو اس کی بات۔ بیوی کوئی بات ہے کہ اور تو وکری گلنا کرنی ہے یار، کمال کرنی پی ایویں بھی بولی جانی، یہ کیا ہے؟ اس کو احترام دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ سن رہے ہیں بیویوں کا۔ امی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا مشورہ دے رہی ہیں دو جہانوں کے سردار کو، جس پہ وحی آتی ہے۔ وہ جو حدیبیہ میں جب اندر آئے ہیں حضور نے آگے کہا کہ ام سلمہ لوگ میری بات ہی نہیں مان رہے۔ میں نے کہا حلق کرا دو، احرام کھول دو، کوئی احرام کھول ہی رہا، میری بات نہیں مان رہے۔ تو ام سلمہ رضی نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، کیا امی جان کے قربان جائیں۔ امی جان نے کہا کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ آپ کی بات کا انکار نہیں کر رہے، یہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا فرما رہے ہیں سمجھ نہیں رہے۔ آپ ان کے اندر بیٹھ کے حلق کرائیں، آپ ان کے بیٹھ کے حلق کریں، سب کرا لیں گے۔ امی جان نے مشورہ دیا تو حضور امی جان کا مشورہ یہ نہیں کہا کہ تینوں نہیں پتا میں وہی نبی میں کہ تو ہم نے کہا ٹھیک کہتی، حلق کرانا شروع کیا، سب نے حلق کرنا شروع کر دیا۔ عورتوں سے مشورہ کرو، عورتوں کی بات سنو، عورتوں کو احترام دو، عزت دو، ان کو عزت والا بناؤ، گھر کی مالکہ بناؤ ان کو ملکہ۔ ویسے ہمارے کئی دوستوں نے جو بنایا ہوا ہے، ایک میرے دوست ہیں ان کو میں نے کہا، میں کہ یار تم نے کیا کام کیا ہے، یہ ہمارا ایک اور دوست ہے، اس نے تو اپنے سارا پیسہ جو ہے وہ بیوی کے نام رکھا ہوا ہے، تم نے کہا ساڈا بھی یہی حال ہے۔ تو ایک دم پھر شرمندہ ہو گیا، میں کہ کیا ہے میں نے کہا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں وہ نیک لوگ ہیں جو اپنی بیویوں سے ڈر کے رہتے ہیں، اور کمینے لوگ ہیں جو بیویوں کو ڈراتے ہیں۔ کمینے کا لفظ لکھا ہوا ہے بکھرے موتی کتاب میں، پڑھ کے دیکھ لو، کمینے لوگ جو بیویوں کو ڈراتے ہیں۔ تو میرے دوستو اب ہم بھی اس بات کی نیت کریں کہ ہمارے گھروں میں شادیاں آئیں تو ہم اس کو سادہ کریں، اور جو سنت طریقہ ہے وہ اس کے مطابق کریں، لوگوں سے رواج بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال سبحانہ وتعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بھائی ابو ہریرہ ولد نعیم احمد، ان سارے گواہوں کی موجودگی میں جو حق مہر یہاں لکھا ہوا ہے، یہ بھی مناسب نہیں حق مہر بتانا کہ جی اس سے
جو تھوڑا ہے تو لوگوں کو برا لگتا ہے، زیادہ ہے تو کہتے ہیں یادنے پہ بھئی آپ کو کیا لگے اس بات سے؟ جنہوں نے لینا میاں بیوی نے دینا دو خاندان کی دوے غلطی اچھی ہے، کیوں بتانا کسی کو؟ تو جو نکاح یہاں لکھا ہے اس حق مہر میں مناہل ہارون جو کہ دختر ہے ہارون صاحب کی، میں نے اس کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے اسے قبول کیا؟ ویسے تو ایک دفعہ سے قبول ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ چیزیں اتنی غلط آ گئی کہ ایک دفعہ میں کسی کا نکاح پڑھانے کے لیے تو میں نے ایک اور دفعہ کہتا تھا ان کا نکاح ہوا ہی نہیں باجی، انہوں نے شور پاتا ان کا نکاح ہوا ہی نہیں، اتنی غلط العام بات ہے، اس لیے پھر کہہ دیتے ہیں بھائی کوئی نہ کہہ دے کہ ہوا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ جو نعیم احمد کے بیٹے ہیں، باپ کو بیٹا میں نے اس جو حق مہر لکھا ہے، اس حق مہر کے عوض ان سارے گواہوں کی موجودگی میں مناہل ہارون جو کہ بیٹی ہیں ہارون رفیق صاحب کی، اس کو آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ ابو ہریرہ ولد نعیم احمد مناہل ہارون جو کہ ہارون صاحب کے دختر ہیں، اس حق مہر جو یہ لکھا ہوا ہے، اس حق مہر میں ان سارے گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کیا؟ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو یہ مسجد میں بیٹھ کے ہم نے تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کوشش کابش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس نکاح میں خیریں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، وہی والی برکتیں یا اللہ جو تو نے اپنے بڑوں کو عطا فرمائی تھیں، جو حضور کے گھر میں عطا فرمائی تھیں، جو صحابہ کے گھر میں عطا فرمائی تھیں، ان برکتوں کا کوئی حصہ ان کو بھی نصیب فرما۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں محبت میں اضافہ فرما، ایک دوسرے کا احترام کرنے والا، عزت کرنے والا بنا۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، جن کے گھروں میں جب بھی کوئی نکاح ہو تو یا اللہ تیرے احکامات کو زندہ کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما، تیرے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، ہم اس زندگی سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ یا اللہ جب ہمارے گھروں میں کوئی خوشی آئے، کوئی غمی آئے تو ہمیں تجھے راضی کرنے کا فکر پہلے ہو، وہ کرنے کی بعد میں ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین۔